تو ناظرین آج آپ کی ملاقات پنجاب پولیس کے دبنگ ڈی آئی جی محبوب اسلم للہ سے کروانے جا رہے ہیں کہ جب ان کی پرسنالٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسے گمان ہوتا ہے کہ یہ بندی تو اپنے ذاتی بچوں کو بھی سنبھالتی نہیں ہوں گی، تو جناب ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ڈھیر سارے بچوں کی یہ والدہ بن چکی ہیں۔ کبھی اپنے یونیفارم کا استعمال کیا کہ وہ 20 لاکھ دا چیک ذرا المارا فاؤنڈیشن سے بھی جمع کرا دینا؟ نہیں دیکھ فاؤنڈیشن کا ممبر بھی نہیں ہوں، تو میری ایک سرٹن ریپوٹیشن ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں نے شاید آج تک کوئی ایسی پوسٹنگ کی خواہش ہی نہیں کی کہ جس میں کوئی پیسے انوالو ہو۔ سب سے بڑی رشوت کب آفر ہوئی ہے آپ کو کہ جو آپ نے ٹھوکر مار دی ہو؟ جب آپ ایک اسٹیشن سے پوسٹ ہو کے دوسرے اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو آپ سے پہلے آپ کی ریپوٹیشن پہنچ چکی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی سہیلی سولی بنائی کوئی لے کے پھرے ٹرے؟ الحمدللہ بیگم صاحب بھائی سہیلی ہیں اور بیگم صاحب بھائی سب کچھ ہے۔ ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں اب آپ کے؟ 154، 4 ہماری حقیقی اولاد ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، اور 150 بچے ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، ان میں سے اب 123 ماشاءاللہ میل ہیں اور 27 فیمیل بچیاں ہیں۔ کہ آپ نے جب شادی کی لو میرج آپ؟ نہیں، ہم نے شادی پیورلی ارینج میرج تھی، ہم نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں۔ لو کو ارینج تو نہیں کیا تھا؟ بعد میں ہو گیا۔ وہ ابھی فرمائش کرتے ہیں بھی ڈرائیو پہ جانا ہے تو پروٹوکول کے بغیر ہی نکل کے؟ یہ اکثر ہم کرتے ہیں۔ اچھا، پلیجر ڈرائیونگ؟ بالکل، یہ ہم دونوں کا شوق ہے۔ آپ ایسا کام کریں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے، تو دس از دا ٹاپ پرائیورٹی۔ تو ناظرین آج آپ کی ملاقات پنجاب پولیس کے دبنگ ڈی آئی جی محبوب اسلم للہ سے کروانے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اتنا جاہو جلال، رعب اور دبدبہ اور پورے پاکستان میں محبت کیسے انہوں نے اپنائی اور سمیٹی۔ آئیے جناب میرے ساتھ۔ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوویں تے ہسن سارے، نہ ہوویں تے رون۔ میں ہوں منان گیلانی اور آج ہمارے مہمان ہیں جو ایکچولی میزبان ہیں، کیونکہ ہم ان کے گھر میں مدعو ہیں، جناب ڈی آئی جی محبوب اسلم للہ صاحب، اور ساتھ ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے شریک حیات مسز صوفیہ وڑائے صاحبہ۔ جناب ڈی آئی جی صاحب کا تعارف کروانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ پورا پاکستان ان کو جانتا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے آن ڈیوٹی بھی اور آف ڈیوٹی بھی انسانیت کی خدمت کے لیے، اور ان کی جو مسز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے اتنے کام کر رہی ہیں کہ جب ان کی پرسنالٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسے گمان ہوتا ہے کہ یہ بندی تو اپنے ذاتی بچوں کو بھی سنبھالتی نہیں ہوں گی، سارے کام نوکر چاکر کرتے ہوں گے۔ تو جناب ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ڈھیر سارے بچوں کی یہ والدہ بن چکی ہیں، نہ صرف ان کی تعلیم و تربیت بلکہ ان کی کفالت اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ہر چیز کا خیال بھی رکھ رہی ہیں۔ ایک چیز ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پولیس والوں سے ان کی تنخواہ اور خواتین سے ان کی ایج کبھی نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ یہ جتنی ہوتی ہے اس سے کم ہی بتائی جاتی ہے۔ تو میں سب سے پہلا مشکل سوال ہے کہ آپ کتنے میں پڑھ رہے ہیں سرکار کو؟ میں آپ کو تمام تر ایمانداری سے اور 100% شیورٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مجھے واقعی نہیں معلوم میری تنخواہ کتنی ہے۔ اللہ! کیونکہ گھر کے جتنے فائنینشیل ایشوز ہیں وہ بیگم صاحبہ ڈیل کرتی ہیں، تو میں اپنا جو والیٹ ہے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، تو یہ تمام تر جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ بیگم صاحبہ دیکھتی ہیں۔ تو مجھے تمام تر ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ میری تنخواہ کتنی ہے۔ اتنا دبنگ آفیسر ہیں آپ ماشاءاللہ سے، ویسے تو آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ بیگم صاحبہ کے نام کیا ہوا ہے، تو کبھی آپ نے اپنے یونیفارم کا استعمال کیا؟ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہی ہیں، اس میں اتنا پیسہ لگتا ہے سر، تو کبھی اپنے یونیفارم کا استعمال کیا کہ وہ 20 لاکھ دا چیک ذرا المارا فاؤنڈیشن سے بھی جمع کرا دینا؟ نہیں، دیکھیں دیر از اے ہیئر لائن ڈفرینس بٹوین اے پولیس آفیسر اینڈ سپورٹنگ مائی وائف ان دس نوبل کاز۔ میں فاؤنڈیشن کا ممبر بھی نہیں ہوں، بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ میں اس کا فاؤنڈیشن کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک میں ریٹائر نہیں ہو جاتا۔ زبردست، ٹھیک ہے۔ تو شی از اے چیئر پرسن، آئی ایم جسٹ سپورٹنگ ہر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ اللہ کا کام ہے، اس میں آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ بالکل زبردستی نہیں کر سکتے۔ کسی نے آپ کو 5 روپے دینے ہیں، اس کے دل میں خیال آئے گا تو وہ آپ کو دے گا،
لوگ آپ کا کام دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میری 24 سال کی نوکری ہو گئی ہے, تو میری ایک سرٹن ریپوٹیشن ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں. لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں نے شاید آج تک کوئی ایسی پوسٹنگ کی خواہش ہی نہیں کی کہ جس میں کوئی پیسے انوالو ہو. تو جب آپ کی 24 سال کی ایک ریپوٹیشن ہے کہ آپ نے اس میں پیسے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا, تو پھر اس میں آپ ایسے کام میں تو دوست دھاندلی نہیں کر سکتے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے, یہ بندہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے بندے سر ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت گھر ہے آپ کا, لیوش لائف سٹائل بھی ہے. سرکاری گھر کیوں نہیں لیا آپ نے؟ کبھی ضرورت نہیں پڑی. پہلے ہمارے پاس گلبرگ میں اپنا گھر تھا, پھر کوئی 4 سال پہلے ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے. اللہ نے بڑی, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. سرکاری گھر مجھے الاٹ ہوا تھا, وہ ایک آفسر ہیں اور اٹس ویری ڈیئر ٹو می. تو اس نے آ کے مجھے کہا کہ میرے سے 2 سال جونیئر ہے, آج کل KPK میں پوسٹڈ ہے. تو اس نے کہا کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ایماندار افسر ہوں. میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. اس نے آپ کو پتہ ہے کہ جی میرے پاس قرۂ ارض میں ایک مرلہ بھی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں سائیوال سے لاہور شفٹ ہوا ہوں, اور اگر میں کرائے کے گھر میں رہوں گا تو میرے بچے پڑھ نہیں سکیں گے, میں نہیں افورڈ کرتا. میں نے کہا تو کہتا آپ کو 2 دن پہلے ایک سرکاری گھر الاٹ ہوا, اس کی چابیاں کہیں. تو میں نے کہا جی یہ اس کی چابیاں. تو وہ اس گھر میں رہ رہا ہے, ابھی بھی وہی رہ رہا ہے. وہ یہ جو مغل پورہ مین روڈ کے اوپر سرکاری گھر ہے, اچھا خوبصورت 4 کنال, وہ بھی قربان کر دیا آپ نے. وہ رہ رہے ہیں. DIG بننے تک ایک لمبا سفر آپ نے طے کیا ہے. ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے قانونی غیر قانونی کام کروانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے. سب سے بڑی رشوت کب آفر ہوئی ہے آپ کو کہ جو آپ نے ٹھوکر مار دی ہو؟ دیکھیے بات پتہ کیا ہے, آپ کی جب آپ سروس جوائن کرتے ہیں نا, تو پہلے دن سے ہی آپ کی ریپوٹیشن بننا ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے دن ہی. اور جب آپ ایک اسٹیشن سے پوسٹ ہو کے دوسرے اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو آپ سے پہلے آپ کی ریپوٹیشن پہنچ چکی ہوتی ہے. تو الحمدللہ مجھے آج تک نہ کسی نے کوشش کی آفر کرنے کی, صحیح, اور نہ ہی ایسا میں نے موقع آنے دیا. تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی بات کریں گے تو الٹا اپنا مسئلہ خراب کرنے والی بات ہے. صحیح. تو پیپل ڈونٹ ڈو. سر ماشاءاللہ اتنے ہینڈسم ہیں. اور بھابھی معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ سوال کر رہا ہوں, کبھی کوئی سہیلی سولی بنائی کوئی لے کے پھرے ٹرے؟ دیکھیے ایج کے ساتھ جو ہے نا, جوانی میں انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اب الحمدللہ مطلب ایک ایسا نوبل کاز ہم کر رہے ہیں جس میں ہم مطلب لوگ, اب مجھے لگتا ہے لوگ شاید نا اب اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم اس شخص میں کوئی غلطی ڈھونڈیں. ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے, تو آپ کو عام انسان کی نسبت کوئی 10 گنا زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. تو الحمدللہ بیگم صاحبائی سہیلی ہیں اور بیگم صاحبائی سب کچھ ہے. کبھی پنجاب پولیس نے یا دیگر پولیس نے آپ سے پیسے تھائے ہوں, کوئی جھاڑ لیے ہوں, کوئی چائے پانی نکلوا لی ہو تیز پتی والی؟ وہ دیکھیں وہ ایک آدھا انسیڈنٹ اسلام آباد میں ہوا. میں اس وقت پوسٹڈ تھا اسلام آباد میں, تو وہ جوانی بھی تھی اور اس میں آپ کو ڈفرینٹ آئیڈیاز بھی آتے ہیں. تو وہ میں اور بیگم ہم کرتے یہ تھے کہ شام کو پرائیویٹ کار پہ ہم ناکے شاکے چیک کرتے تھے. اچھا. تو وہ کچھ دنوں بعد وہ اسلام آباد پولیس کو آئیڈیا ہو گیا کہ جی کہ صاحب کے پاس وائٹ کرولا ہے, تو انہوں نے وائٹ کرولا ہی چیک کرنی چھوڑ دی. پھر میں نے ایک اور اس کا طریقہ نکالا کہ جو اسلام آباد میں دوست تھے ان سے روز شام کو ایک گاڑی منگا لیتا تھا کسی دوست کی. تو وہ ہم نے ایک دن ہم ناکوں سے گزر رہے تھے, تو وہ انہوں نے کافی سارے ہم سے پیسے لیے سارے ناکوں والوں نے. تو پھر بعد میں نے SHO صاحبان کو بلا کے میں نے کہا یار ایک تو ہمارے پیسے واپس کراؤ اور دوسرا انہیں سمجھاؤ کہ تھوڑی شرم حیا کریں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب شادی کی, لو میرج آپ؟ نہیں, ہم نے شادی پیورلی ارینج میرج تھی. ہم نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں. لو کو ارینج تو نہیں کیا تھا؟ بعد میں ہو گیا. اچھا, بعد میں لو ہو گیا. ماشاءاللہ. اب آپ دونوں جہاں بھی نظر آتے ہیں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں اب آپ کے؟ 154 جی. ماشاءاللہ 154. 4 ہماری حقیقی اولاد ہے, 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں, اور 150 بچے ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. ان میں سے اب 123 ماشاءاللہ میل ہیں اور 27 فیمیل بچیاں ہیں. تو اب 150 بچے وہ پورے ہو گئے ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس 6 کیولری گراؤنڈ میں گھر ہیں, ایک DHA میں ہے, اور ریسنٹلی ہمیں کل پرسوں ہی ایک بہت فرشتہ صفت انسان عورت ہیں, انہوں نے ہمیں DHA کے بالکل ساتھ ہی
ایک گھر ڈونیٹ کیا ہے تو اس کو ہم رینوویٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوئی 5-6 دن میں اسے بھی فنکشنل کر دیں گے. ماشاءاللہ آپ کی جو وائف ہے ویل ڈریسڈ بندی ہیں, دور سے ہی پتہ چلتا ہے یار نہیں یہ اپنے آپ کو بھی اچھی زندگی کی طرف انہوں نے رکھا ہوا ہے, سمجھتی ہیں چیزوں کو. جو بچے ان سے اٹیچ ہوئے ہیں ان کا بھی جو لائف سٹائل ہے وہ آپ لوگوں نے چینج کر دیا. ہم فوٹیج دیکھتے رہتے ہیں اکثر, اور ناظرین آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کمائی ہے اس کا کتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کی ڈریسنگ کے اوپر سرو ہو جاتی ہے؟ نہیں, ہم دونوں بہت سادہ تربیت کے ہیں. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ اگر بیگم صاحبہ کی آمدنی نہ ہو تو میری کمائی تو کچھ بھی نہیں ہے. میری تنخواہ میکسیمم 5 لاکھ روپے ہوگی تو 5 لاکھ روپے میں تو گھر نہیں چلتا. تو بیگم صاحبہ چونکہ اکلوتی اولاد ہیں اپنے پیرنٹس کی, تو شی انہیریٹڈ آل دا پراپرٹی فرام مائی فادر. تو وہاں سے ہمیں جو میجر سورس آف انکم ہے وہ ہمارا وہاں سے آتا ہے. سر آپ صرف اپنی مسز کے محبوب نہیں ہیں, آپ پورے پاکستان کے محبوب ہیں. جیسا آپ کا نام ہے ویسے ہی آپ کے اثرات ہیں پورے پاکستان کے اوپر ماشاءاللہ سے. تو آپ کی وائف کا جب نام دیکھتے ہیں نا ہم صوفیہ وڑائچ, تو سوال آتا ہے یار للہ صاحب کا نام سر انہوں نے لاسٹ نیم کیوں نہیں چینج کیا؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ نہیں وہ دیکھیں جو ہماری شادی ہوئی نا, یہ نارملی صوفیہ از اے ڈفرینٹ کائنڈ آف پرسنالٹی. اس نے MSc سائیکالوجی بھی کی ہوئی ہے, اس کا IQ لیول بھی ڈفرینٹ ہے, اور چیزوں کی اس کی اپروچ بھی صوفیہ کی نارمل خواتین سے بہت ڈفرینٹ ہے. جی آپ خرچے کی بات کر رہے تھے, صوفیہ اپنے کپڑے خود ڈیزائن کرتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اسے کوئی برانڈ شرینڈ کے وہ کپڑے بالکل پسند نہیں, اپنے کپڑے خود ڈیزائن کرتی ہے اور اپنا ایک درزی رکھا ہوا اسی سلواتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی بہت زیادہ شی ڈزنٹ بلیو ان لیوش اس طرح کی چیزیں, اور بالکل نہیں. اور میرا بھی اپنا یہ حال ہے کہ مجھے بالکل یاد نہیں ہوگا کہ میں نے آخری دفعہ اپنے لیے شاپنگ کب خود کی, مجھے یاد بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یا صوفیہ شاپنگ کر لیتی ہے یا باہر سے کچھ دوست بھجوا دیتے ہیں. تو نام جو چینج کرنے کی بات ہے, تو شادی کے بعد جس سے صوفیہ نے کہا کہ نارملی فیمیلز ہم دونوں نا ایک سرٹن حد تک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ لبرل ہے, ہم بہت دونوں ریجڈ نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ یار آئی واز بورن وڑائچ, آل آف سڈن ایٹ دا ایج آف 23 ہاؤ آئی کین بیکم لیلا. ہاں تو آئی وانٹ ٹو کیپ مائی آئیڈینٹی ایز وڑائچ. تو میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے جناب, وڑائچ ہم سے بہتر قوم ہے, زیادہ بہتر جٹ ہیں, تو آپ وڑائچ رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. سر اتنی بڑی پوسٹ اتنے بڑے رینک کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوگی. اسی دوران آپ نے اپنی وائف کا پورا ساتھ کیا دیا, بلکہ آپ پوری طرح انوالو ہیں اس میں, ہر جگہ نظر آتے ہیں, بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے کھاتے پیتے, شادیوں تک آپ لے جاتے ہیں ان کو, تو ہر جگہ آپ نظر آتے ہیں. کیسے مینیج کرتے ہیں سر؟ دیکھیے میں جب یہ آج سے 22 مہینے پہلے ہم نے یہ کام شروع کیا, تو اس سے پہلے نا میں اکثر صوفیہ سے آفس سے لیٹ آ جانا یا کوئی ایکسٹرا ڈیوٹی آ جانی, تو آئی یوز ٹو کمپلین کہ یار آج بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے, میں ایگزاسٹڈ ہوں, یہ ہے وہ ہے. جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ہر چیز میں برکت ڈالنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے وقت میں برکت ڈالتا ہے, آپ کی انرجی میں برکت ڈالتا ہے, آپ کی سوچ میں برکت ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس چیز کے لیے ریوارڈ بھی کرتا ہے. صحیح. تو اگر آپ پروفیشنلی پوچھیں تو میں اس وقت آئی ایم ہیڈنگ اے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو لاہور میں ٹھوکر کے پاس چونگ میں ہے. اگر آپ ہمارا وہ ٹریننگ کالج آ کے دیکھیں تو پچھلے 7 ماہ میں میں نے اور میری ٹیم نے ہم نے جو اس انسٹیٹیوشن کو اپلفٹ کیا ہے, آپ کو پورے پاکستان میں ایسا کوئی, میں بالکل گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ملے گا. ہمارے پاس 5 میسز ہیں وہاں پہ کانسٹیبل سے لے کے DSP تک ٹریننگ کرتے ہیں. لاہور میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم ہو یا موسم اچھا ہو, بھابھی فرمائش کر دیں بھی ڈرائیو پہ جانا ہے, تو پروٹوکول کے بغیر ہی نکل کے؟ یہ اکثر ہم کرتے ہیں. اچھا, پلیجر ڈرائیونگ. بالکل, یہ ہم دونوں کا شوق ہے. ہم اکثر جو ہے کبھی بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کبھی اکیلے, ہم لو دس تھنگ, ہم بالکل بغیر کسی ڈرائیور گن مین کے ہم لوگ اکثر. سر آپ DIG رینک کے آدمی ہیں, اور میں ابھی آپ جب انٹری ہوئی ہے آپ کی بڑا مختصر سا پروٹوکول رکھا ہوا ہے, کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے کیا کرنا ہے آپ نے اس پروٹوکول کا. اصل پروٹوکول وہی ہے جو وہ آپ بچوں کو پال رہے ہیں اور ان کو بڑا کر رہے ہیں, اصل پروٹوکول وہی ہے. باقی یہ تو ساری عارضی چیزیں ہیں, بہت سطحی سی چیزیں ہیں, اور اس میں کچھ رکھا نہیں ہوا. میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ لاہور سے باہر پوسٹنگ کیوں نہیں کراتے, یہ نہیں کراتے. تو میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ 1975 میں IG پنجاب کون تھا. تو وہ آگے سے چپ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس سے پچھلے کا پوچھ لو تو ہمیں اس کا نام نہیں پتا. تو 1975 میں. تو آپ ایسا کام کریں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے. تو دس از دا ٹاپ پرائیورٹی. گھر کے اندر کتنے سرکاری جو آپ کے ملازمین ہیں جو آپ کو محکمے کی طرف سے ملے ہوئے ہیں؟
اندر گھر کے اندر بائی چانس وہ ایک صوفیہ کی نیچر ایسی اور ایک میری. ہمارے پاس ایک کوک ہے جو پرائیویٹ ہے, ٹھیک ہے, اور 2 میڈز ہیں وہ بھی پرائیویٹ ہیں. اچھا, تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے گھر میں جتنے پرائیویٹ ملازم ہیں وہ شاید ہی کسی سرکاری افسر کے گھر میں اتنے پرائیویٹ ملازم ہوں, کیونکہ وہ آپ کو ایک عادت پڑی ہوتی ہے سرکاری ملازمین کو یوز کرنے کی, لیکن وہ شاید ہم گھر کے اندر ان کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتے. ہماری بچوں کی نانی جو ہماری والدہ ہیں وہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں, تو ایک تو پیورلی میڈ ان کے لیے رکھی ہوئی ہے, ایک بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور ایک آدھا ملازم جو ہے وہ سرکاری بھی گھر میں اندر ہوتا ہے جو بہت زبردست.